اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کوہ کاف جگہ نامی جہاں پر مجھے قید کر دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے مجھے آزاد فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے مجھے آزاد کر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے، تجھے کیوں یہاں پر قید کیا گیا ہے؟ آپ لوگوں سے ایک بات اور بتا دوں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، یہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس فرشتے کو کیوں قید کیا گیا؟ اس حدیث پاک کے خلاصے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث پاک کیوں بتائی جا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ فرشتے بتا تجھے کیوں یہاں پر قید کیا گیا ہے، وہ فرشتہ بولا کہ میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری گزری، یہاں سے نکل گئی، لیکن میں اس تخت سے اٹھا نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے میں اٹھا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہاں پر قید کر دیا ہے اور میرے پروں کو کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں پر قید کر دیا گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوری بات بتائی کہ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو اس فرشتے کی غلطی کو معاف فرما دے، تو اس فرشتے کی جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس فرشتے کے جرم کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اس فرشتے سے کہہ دو کہ وہ میرے نبی پر درود بھیجے، میں اس کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، میں اس فرشتے کی خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، وہ میرے نبی پر درود بھیجے۔ گویا کہ سمجھ میں آیا کہ درود بھیجنے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درود بھیجنے سے، نبی پر درود بھیجنے سے خطائیں معاف ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ ایسا ہی کیا، اس فرشتے نے ایسا ہی کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نے درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جرم کو بھی معاف فرمایا اور اس کے فرشتوں اس کے پروں کو بھی پھر سے اگا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا کہاں سے ثابت ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ آقا کریم معراج کے لیے تشریف لے کر جائیں اور ایک فرشتہ کیول تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو تو اسے قید کر دیا جائے، اور نادان انسان آج کے جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا کہہ دیتے، وہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ ہم کھڑے ہو نبی پاک علیہ السلام کے لیے؟ ارے وہ فرشتہ کیول جو معصوم ہوتے ہیں وہ کیول تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو تو ان کے پروں کو کاٹ دیا جائے۔ کیسا یہ انسان ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لو تو دلیلیں مانگتا ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا بھی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور درود و سلام کھڑے ہو کر بھی پڑھنا ثابت ہے۔ آئیے، جب ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک برب کریم، اے انسان، اے بھاگنے والے انسان، رب کی طرف پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑے کریم ہے، تیرا رب بڑے کریم ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر رب تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ اگر وہ ہم سے ہر سوال کا جواب مانگنا شروع کر دے تو کوئی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے سکے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کن کن نے سنا ہے؟
अरे यार बोलो तो सबने सुना है यार, कौन है को नहीं जानता है कि सरकार वसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं तो समझता हूँ इंसान ही नहीं है जो मतलब मोमिन ही नहीं है जो सरकार वसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना पहचानता हो। सरकार वसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कयामत के दिन मुझे रब तआला अपनी बारगाह में खड़ा करके और पूछने लगे कि ए अब्दुल कादिर बता तू दुनिया के अंदर क्या करके आया है, तू दुनिया के अंदर क्या करके आया है, तो मैं एक पल का हिसाब न दे सकूंगा, एक पल का हिसाब न दे सकूंगा। और ये कौन अब्दुल कादिर हैं कि हजरत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया जाता है कि ये जो वली होते हैं, वलियों की शान ऐसी है कि जमीन और आसमान और जो कुछ भी इसमें है, चांद सूरज जो भी है, ये सब एक जगह इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद बंदा अपनी हथेली पर रख ले राई का दाना, राई तो समझते हैं सरसों, ठीक है, उसको रख ले। ये पूरी कायनात वली अपनी हथेली पर ऐसे ही देखता है और वलियों के सरदार हैं, वलियों के बादशाह हैं। ये फरमाते कि मेरे बस की बात नहीं कि मैं रब ताला को कोई हिसाब दे सकूं, रब ताला को कोई हिसाब दे सकूं, लेकिन हमने किस बिना पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया है जहाँ पर रब ताला ने हमें भेजा है, किस लिए? हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और इबादत करने के बाद रब ताला को राजी करें, राजी करने के बाद इस दुनिया से जब जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मैदान महशर में मीज़ान कायम किया जाएगा। मीज़ान माने तो तराजू, तराजू कायम किया जाएगा। वहां पर एक इंसान को बुलाया जाएगा और उसके साथ में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। वहां पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा, नामे अमाल तोले जाएंगे। नामे अमाल जब तोले जाना शुरू किया जाएगा, अगर उस इंसान के नामे अमाल अच्छे हुए, नेक हुए नामे अमाल, तो फरिश्ता ऐलान करेगा कि इसके लिए हमेशा के लिए, इस बंदे के लिए हमेशा के लिए आजादी है। और अगर किसी के बुरे अमाल हुए तो फिर वही फरिश्ता ऐलान करेगा कि ये इंसान हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, इसके लिए अब कोई नामत, इसके लिए कोई अब है ही नहीं, ये जहन्नम में दाखिला कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप गौर फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम सबको पेश होना है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सबको पेश होना है। कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमें मौत नहीं आनी है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमें रब तआला की बारगाह में पेश नहीं होना है। जब हम उस दिन पेश किए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा, उस दिन हमसे पूछेगा, मेरे बंदे बता तूने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को कहां पर गुजारा है, तूने अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को कहां पर गुजारा है। और यह सवाल किया जाएगा कि तूने अपना माल कहां से कमाया है और कहां पर खर्च किया है। अल्लाह तबारक व तआला और बंदे से पूछेगा कि मेरे बंदे बता तूने इल्म कितना सीखा और उसने अमल कितना किया है। कोई इंसान ये नहीं बता सकता है, कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता है कि मुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मुझ पर कोई इंसान नहीं कह सकता है कि मुझ पर 1 महीने के रोजे फर्ज नहीं है। ये सबको मालूम है, ये सबको बात पता है। जब ये बात पता है तो हम क्यों रोजा नहीं रखते हैं, हम क्यों नहीं इबादत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें चाहिए कि हम इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें चाहिए कि हम तौबा करें। तौबा के मुतालिक एक हदीस पाक बयान करता चलो, फिर इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा सफर कर रहा है और सफर करते करते वो सहरा में पहुंच जाता है। दोपहर का वक्त है, एक पेड़ मौजूद है, सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा आराम कर लें। उसके साथ ऊंट है और कुछ खाने पीने का इंतजाम है। वो बंदा वहां पर आराम करने के लिए बैठ जाता है।
اچانک اس کی تھوڑی دیر کے لیے نیند لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے تو دیکھتا کیا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو نہ اس کا اونٹ ہے نہ اس کے ساز و سامان ہے، سب غائب ہے۔ صحرا مطلب ریگستان ہو اور وہاں پر آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، آپ کیا کریں گے؟ ادھر دوڑا ادھر دوڑا، دیکھتا ہے تو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ بندہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب نہ تو سواری ہے، اس ریگستان سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، آخرکار جائیں کہاں ہم، کہاں جائیں؟ وہ پھر اسی پیڑ کے سہارے بیٹھ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تو موت آنی ہی ہے، چاہے چل کے جان جائے یا بیٹھ کر ہی جان جائے، چلو بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اس کی پھر نیند آ جاتی ہے، اس کو نیند آئی اور آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد کچھ دیر بعد اسے پھر آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ اس کا اونٹ بھی موجود ہے اور وہ ساز و سامان بھی موجود ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی میں سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اتنی اس کو خوشی ہوئی، اتنی اس کو خوشی ہوئی، خوشی میں وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رب کو خدا کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس حدیث پاک سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے عاشقوں، سمجھو کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ جو صحرا میں چل رہا تھا، جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، کئی درجے زیادہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیاوی آسمان جو ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیوں کے مطابق پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ یہ آسانی کے لیے ہم بتا رہے ہیں، ورنہ عربی میں یا خالص اردو میں اگر بتائیں تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ اپنے جلووں کے مطابق اس آسمان پر تشریف فرماتا ہو اور فرماتا ہے اے میرے بندو مانگ، آج تم سب کے لیے معافی ہے، آج تم سب کے لیے آزادی ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو آج تم مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تم سے خود فرما رہا ہوں کہ اے میرے بندو، اگر تم رزق مانگو گے تو ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اگر تم مجھ سے اپنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے توبہ کرو گے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات میں، شب برات کی رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی، اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، بنو قلب کی بکریوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو قلب کی بکریاں یعنی بنو قلب کا جو قبیلہ ہے وہ عرب کے تمام بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے، اور ان کی بکریاں، ان کے بھیڑ لاکھوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑگڑا کر دعائیں کرے کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں نے بہت ہی زیادہ جھوٹ بولا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں نے نمازیں چھوڑی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے روزے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اے اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے میری بارگاہ میں اور اس کے دل سے ایک بار مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ افسوس ہے ان انسانوں پر جو آج کی رات میں محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے آج کی رات میں محروم ہوں۔ وہ کون انسان ہے جو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے تو میں بتاتا ہوں۔ آج کی رات جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے وہ بھی محروم ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی رشتہ داری توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، وہ بھی آج کی رات محروم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آج یہ اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ اے میرے مولا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب دوبارہ نہیں ہوگا مجھ سے ایسا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اے اللہ اپنے سر کو تیری بارگاہ میں رکھ کر دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگنے والو، اے بھاگنے والے انسان آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تیرا رب بڑے کریم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کریم ہے، تیرا رب بڑے کریم ہے۔ آج اگر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں تو رب تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی قوم نے اس سے کہا اے فرعون تو میرا خدا ہے لیکن دریائے نیل سوکھ چکا ہے، مجھے پانی نہیں مل رہا ہے، مجھے پانی نہیں مل رہا ہے، ہم پیاس سے مر رہے ہیں، میرے لیے پانی کا انتظام کر، اگر تو خدا ہے تو میرے لیے پانی کا انتظام کر۔ لیکن وہ دریائے نیل رب تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گیا تھا۔ لیکن اس فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے لیے ضرور انتظام کروں گا، دریائے نیل کو ضرور چلاؤں گا۔ انسان ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ضرور چلاؤں گا۔ یہ اپنے لباس کو سونے سے، چاندی سے اور موتیوں سے جڑا ہوا لباس اتار کر رات کی اندھیری نکل گیا، دریائے نیل کے قریب جا کر پہنچا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہتا ہے کہ اے رب تعالیٰ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں دنیا والوں سے کہتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، اور آج میری عزت کی بات ہے مولا، آج میری عزت کی بات ہے، میری قوم نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اگر میرا خدا ہے تو مجھے پانی لا کر دے، اے میرے مولا آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے تمام غرور کو ختم کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مولا ہمیں تو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ بھیج، مجھے اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ بھیج، مولا تو دریائے نیل کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ دعا کر رہا تھا، یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ دریا نیل جو سوکھ چکا تھا وہ دریا نیل چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دریا نیل کے ساتھ میں آگے آگے آ رہا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، دیکھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ وہ بندہ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، تم خود سوچو کہ ہم تو اس معبود کو ایک ماننے والے ہیں، اس معبود کی ایک عبادت کرنے والے ہیں، اس معبود کے سوا کسی دوسرے کو ہم خدا نہیں ماننے والے ہیں۔ اگر اس سے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اور توبہ کریں کہ اے رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمارا یقین ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات اگر ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو شاید ہی کہیں ہم کروا سکیں۔ یہ خط میں یہ بسم اللہ خانی جو نہیں ہے، اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ آیت پتہ ہے، وہ آیت ہے اقرا باسم ربک الذی، اقرا پڑھو، باسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مختصر